میں سے تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے کھڑا ہو کر جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ایک دو مرتبہ دہرائیں گے اور اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ پڑھیے سمع اللہ سمع اللہ لمن حمدہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ حمیدہ تو دال الف زبر دا ہو گیا، دال ہا زبر دہ بن جائے گا، کیونکہ ہا پر جب وقف کریں گے تو یہ ہا ساکن ہو جائے گا، دال ہا زبر کیا بن گیا؟ دہ۔ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ تو تھا تسمیع، اب ہے تحمید جو کہ تسمیع کا جواب ہے، تحمید۔ آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، ہم پڑھیں گے ہم، کیونکہ عموماً اس طرح کی غلطی کی جاتی ہے، ربنا ولک الحمد۔ اچھا پڑھتے ہیں نماز میں تسبیح تو بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے تسبیح کس طرح پڑھی ہے۔ اب یہ جو نماز کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، ہمارے کان سنیں گے، ہم اپنی تسبیح کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی تسبیح کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ ربنا ولک الحمد، توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ربنا ولک الحمد۔ اب ہم تک پہنچتے ہیں، ہم، حمد، حمد کلمہ ہی مکمل نہیں ہوا، حمد دال کا نام لینا ضروری ہے، دال پر قلقلہ ضروری ہے، تو اسے پورا ادا کیا جائے گا تب یہ ادا ہوگا۔ پڑھیے ربنا ولک الحمد، ولک الحمد، حمد، آخر میں دال ادا کر دیں ساکن، حمد، ربنا ولک الحمد، حمد، کیا پڑھیں گے؟ ربنا ولک الحمد، حمد، ماشاء اللہ۔ تسبیح ہے سجدہ، آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی۔ سبحانہ تو عموماً درست ادا ہو ہی جاتا ہے، سبحانہ صحیح، لیکن ربی الاعلی میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ربی العظیم میں بتایا تھا کہ سبحانہ ربی العظیم، ربی العظیم، ربی العظیم پڑھتے ہیں، یعنی یا کو صحیح سے ادا ہی نہیں کرتے۔ تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، ان دونوں میں یا ہے، با پر تشدید ہے، با کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے اور یا کی ادائیگی کرتے ہوئے یا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ربی الاعلی، ربی الاعلی، ربی ال، ربی ال، ربی ال اور ربی ال، فرق محسوس کر رہے ہیں نا؟ ربی ال اور ربی ال، تو پڑھنا ہے ربی ال، ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اعلی، سبحان ربی الاعلی، اعلی، ربی الاعلی۔ اچھا اعلی میں بھی کیونکہ سجدے میں جب ہم ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں تو اس وقت
حلق سے آواز ادا کرنی ہے ہمیں، صحیح نا؟ تو عموماً سجدے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے، عین صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پاتا، تو عین کو بہت زیادہ بھینچ کر ادا نہ کیا جائے، جیسے اعلی یعنی ایک دم سے بھینچ کر، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ربی الاعلی اعلی اعلی اس طرح ادا کریں گے، اعلی 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 اعلی، حلق میں لے جائیں عین کو، وسط حلق سے ادا ہوتا ہے نا، اعلی اعلی، سبحان ربی الاعلی۔ الحمدللہ نماز کے اذکار میں یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ تمام اسلامی بھائی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تکبیر تحریمہ سے لے کر تسبیح سجدہ تک جتنے اذکار پڑھائے ہیں اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کے الفاظ میں ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح کہہ دیتے السلام علیکم السلام علیکم، تو السلام علیکم تو نہیں ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے کئی مرتبہ ہمیں توجہ دلاتے رہے ہیں، تو السلام علیکم کی ادائیگی ایک دو مرتبہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ سلام جو ہے ہمارے اس کی ادائیگی ہماری درست ہو جائے، ہوگی درست لیکن مزید درست کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہم آپس میں ایک دوسرے اسلامی بھائیوں سے سلام کرتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم سلام کی ادائیگی کو درست انداز پر کریں۔ بعض اوقات یہ سوچ کر شاید کہ درست ادائیگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کروں گا تو میرا مذاق نہ اڑایا جائے۔ دیکھیں میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، جو حروف جو کلمات صحیح ادا کرنے ہیں وہ تو صحیح ادا کرنے ہیں، اگر صحیح ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، لہٰذا درست ادائیگی پر ہی سلام کیجئے۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل ہمیں پڑھنے میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں درست انداز سے قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔